تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پمسٹری کے اندر کہ فیٹ لائن جو ہوتی ہے اگر وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جا کے ختم ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو حال قسمت. میں ہوں آپ کا اپنا اسٹوریجر علی. تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیوچرز کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں. تو ہم نے جو اپنی سیریز شروع کی تھی فیٹ لائن کے اوپر، تو اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر وہ جوپیٹر کے ماؤنٹ پہ ختم ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جوپیٹر کا ماؤنٹ ریپرزینٹ کیا کرتا ہے. آپ نے بس ایک چیز اس کے اندر یاد رکھنی ہے کہ جوپیٹر کا جو ماؤنٹ ہے وہ لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر بائی برتھ لیڈر بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور وہ ہر مقام میں اپنے زندگی کے ہر جگہ پہ کسی نہ کسی چیز کو لیڈ کرنا پسند کرتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھ کے اس لکیر کو پڑھنا ہے. تو میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ ان لکیروں کا جو مطلب کیا ہوتا ہے بیسک. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نے ویڈیو ہی کی ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیا تاکہ آپ دیکھ سکیں. کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے یا اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ لکیر جو ہے اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہی ہے، بس ان کا اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا. عموماً طور پہ جو فیٹ لائن ہے وہ ماؤنٹ آف سیٹرن پہ ختم ہوتی ہے جو اس کا ایکچوئل گھر ہے، لیکن اس کیس میں وہ ماؤنٹ آف سیٹرن پہ ختم ہونے کے بجائے وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ ختم ہو رہی ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ ختم کیسے ہوتی ہے. اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو یہ والا جو ابھار ہے، یعنی آپ کی جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، یعنی جسے ہم پہلی انگلی بھی کہتے ہیں، یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی یہ والا حصہ جو ہے یہ ماؤنٹ آف جوپیٹر ہے آپ کا، یہ والا حصہ. تو اس کے نیچے یہ والا حصہ ہوتا ہے نا آپ کا، یہ آپ کا ماؤنٹ آف جوپیٹر یا مشتری کا ابھار یا گرو پروت اسے کہتے ہیں. تو جو آپ کی فیٹ لائن جو ہے جب اس کے نیچے آ کے ختم ہوتی ہے تو اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں ہاتھ پہ اپنے. تو اس کی پہلی ویریشن تو یہ ہے کہ اگر لکیر یہاں سے چلے اور ایسے کرو لیتے ہوئے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ چلی جائے، یہ اس کی پہلی ویریشن ہے. اگر ایسی لکیر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ایک غیر معمولی علامت ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر فیٹ لائن آپ کی ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جاتی ہے تو یہ ایک غیر معمولی اور خوش قسمتی کا سائن ہے. یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے کیریئر کو لے کے اور اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ ہی اپیئر ہوگا اور اس کے اندر ہی نمایاں ہوگا. یعنی اگر میں آسان الفاظوں میں کہوں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں یا اپنی زندگی کے ہر موڑ میں ہر چیز کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ کبھی بھی ایسے جو لوگ ہوتے ہیں فالوورز نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ لیڈرز ہوتے ہیں. اور جو لکیر یہاں سے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر بتایا تھا کہ جو یہ لکیر یہاں سے نکلتی ہے تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری تیز مقدر کا ہے. اور اگر جو لکیر ماؤنٹ آف لونا سے نکلتی ہے، یعنی جس کو چاند کا ابھار بھی کہتے ہیں، اگر لکیر یہاں سے نکل کے اگر مثال کے طور پہ اگر آپ کی ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جائے، یعنی کچھ اس طریقے سے، کہ وہ یہاں سے نکلے، یعنی یہ والا جو آپ کا پورشن ہوتا ہے، یعنی یہ والا پورشن یہاں تک، یہ آپ کا جو سارا یہ پورشن جو ہوتا ہے یہ آپ کا ماؤنٹ آف مون ہوتا ہے، جس کو آپ اردو میں چاند کا ابھار یا ہندی میں آپ اس کو چندرما کا پروت کہتے ہیں. تو جن لوگوں کے ہاتھ میں یہاں سے جو لکیر شروع ہوتی ہے، یعنی ماؤنٹ آف مون سے شروع ہو کے ماؤنٹ آف آپ کے جوپیٹر پہ جاتی ہے، تو یہ چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ انسان جو اپنا کیریئر ہے وہ دوسروں کی مدد سے بنائے گا. یہ سیم وہی بیسک ہے جو پچھلے ویڈیو کے اندر تھا، بس میں فرق یہ آ جائے گا کہ جو کیریئر ہوگا اس کے اندر وہ انسان ڈومینیٹ ہوگا، یعنی وہ کام کرے گا جس سے انسان لیڈر کہلاتا ہے. یعنی وہ کبھی بھی فالوور نہیں ہوگا، ہمیشہ جس پروجیکٹ میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس کو لیڈ کرنا ہی پسند کرے گا. اس کے بعد ایک اور لکیر ہوتی ہے کہ آپ کی اگر ہارٹ لائن کے پاس آ کے اگر ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ چلے جائے، عموماً طور پہ آپ کو ایسی لکیر کامن لوگوں کے ہاتھوں میں ملے گی اور وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے. آپ کو میں ہاتھ میں بنا کے دکھاتا ہوں کہ ہاتھ میں اس قسم کی لکیر پائی جاتی ہے کہ اگر وہ یہاں سے شروع ہو، یعنی آپ کے ماؤنٹ آف مون سے نہ شروع ہو، نہ ہی ماؤنٹ آف وینس سے، بلکہ اس حصے سے، یعنی بیچ والے حصے سے، اور جا کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ ختم ہو جائے. اور خاص طور پہ اس لکیر کی جو سب سے آسان پہچان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ لکیر سیدھی چلتے ہوئے ملے گی، اور خاص طور پہ جب یہ ہارٹ لائن پہ پہنچے گی، یعنی اس لکیر کے نیچے پہنچے گی، تو یہ پھر وہاں سے کرو لے کے ہلکا ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف چلے جائے گی. تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی محنت کی بلبوتے پہ ایک خاص مقام حاصل کر لے گا زندگی کے اندر. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پہلے جو ہے ہر چیز کو سنتے ہیں، اس کے بعد اپنا مشورہ دینا پسند کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مڈل ایج پہ جا کے ایک لیڈر کا رول بھی ادا کرتے ہیں. کئی لوگوں کے ہاتھ میں آپ کو اس کے قسم کا ایک فورک بھی ملے گا، یعنی آپ کی جو مقدر کی لکیر ہے وہ آپ کے ماؤنٹ آف سیٹرن پہ جا رہی ہوتی ہے، اور ایک جو اس کی شاخ ہوتی ہے وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جا رہی ہوتی ہے، کچھ اس طریقے سے، یعنی کچھ اس طریقے سے.
اگر یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نشان پایا جاتا ہے تو یہ چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ خاص طور پہ 49 کے ابو آپ کی لائف کے اندر یا آپ کے کیریئر کے اندر آپ کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا پڑے گا، یعنی ایک لیڈر کا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اگر عموماً طور پہ یہ آپ کو گورنمنٹ کے جو امپلائز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ لازمی ملتی ہے لکیر اس قسم کی، تو یہ اس چیز کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے کہ بڑھاپے کے اندر خاص طور پہ آپ کی جو اولاد ہوتی ہے اور جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور آپ سے مشورے لینے آتا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اور ریپرزینٹ نہیں کرتی۔ اس کے بعد ماؤنٹ آف وینس سے نکل کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جو لائن ہے وہ بہت کم جاتی ہے، نہ میں نے کبھی دیکھی ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بیسک کنسیپٹ اس کا وہی ہے کہ اگر ماؤنٹ آف وینس سے لے کر کے ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان کا جو کیریئر ہے یا اس کو جو اسٹیٹس دلانے کے اندر اس کی فیملی کا بہت زیادہ رول ہوگا۔ عموماً طور پہ کہتے یہ ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں اس قسم کی لکیر پائی جاتی ہو تو وہ رائل فیملی سے بلانگ کرتا ہے، لیکن ایسی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جتنی بھی آپ کے رائل فیملیز والے لوگ ہیں، یعنی سعودی عرب کی آپ رائل فیملی دیکھنے کسی کے ہاتھ میں بھی ایسی لکیر نہیں پائی جاتی۔ تو اس لکیر کے بارے میں نہ ہی کبھی لکیر دیکھنے میں آتی ہے آپ کی پریکٹیکل لائف میں، تو اس لکیر کے بارے میں بات کرنا بھی فضول ہے۔ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی لکیر جب جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے تو اس جگہ کی پاور کو لے کے ساتھ چلتی ہے، یعنی اس جگہ کی یعنی اس ابھار کی طاقت کو لے کے ساتھ چلتی ہے، اور جہاں پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے یا جس ابھار پہ یعنی جس بھی ماؤنٹ پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی طاقت کو لے کے ختم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سپوز کر لیں کہ اگر آپ کی جو فیٹ لائن ہے وہ پلین آف مارس سے نکلے، اور پلین آف مارس یہ والا حصہ ہوتا ہے آپ کا، جو یہ آپ کا ٹرائنگل ہے، یہ والا جو ٹرائنگل ہے آپ کا، یہ جو حصہ ہے آپ کا، جو یہ والا حصہ ہے جو میں نے ابھی ٹرائنگل کی شیپ میں مارک کیا ہے، یہ آپ کا پلین آف مارس ہے۔ کئی لوگ اس کو راہو کا ماؤنٹ بھی پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کا مطلب سیم ہے، آپ بے شک جو مرضی پڑھ لیں۔ اگر آپ راہو کا ماؤنٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو پلین آف مارس بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میننگ دونوں کا سیم ہے۔ اگر اس حصے سے لکیر نکلے اور وہ کچھ اس طریقے سے نکلتی ہوتی ہے کہ ایسے نکلے اور ایسے ختم ہو جائے، یعنی کچھ اس طریقے سے نکلے، یہاں سے نکلے یعنی اس حصے سے نکلے اور یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے، تو اس کی جرنل ریڈنگ یہی ہے کہ جو پلین آف مارس سے جو لکیر نکلتی ہے تو وہ ایک بات یاد رکھنے کہ اس کو پلین آف مارس کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ یہ مارس کا ایریا ہے، اور جو مارس ہے آپ نے ایک چیز کامن یاد رکھنی ہے کہ مارس جو ہے وہ ایگریشن کو، کریج کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو اگر لکیر وہاں سے نکل رہی ہے تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ وہ مارس کی طاقت کو لے کے ساتھ چل رہی ہے، اور جب وہ ماؤنٹ آف جوپیٹر پہ آ کے ختم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوپیٹر کی طاقت کو لے کے بیچ میں ختم ہو رہی ہے، یعنی مرج ہو رہی ہے۔ تو یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ اگریسو ہوگا اور بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا، اور ان دی اینڈ جو ہے اس کو لیڈرشپ کے رول ملیں گے، یعنی اس کو کسی نہ کسی پروجیکٹ کو لیڈ کرنا ہوگا اپنی لائف کے اندر جا کے، یعنی اس بندے کا لائف کے اندر گول ہوگا، اگر آپ ایزی ورڈز میں کہنا چاہیں۔ تو فیٹ لائن کے اوپر اور خاص طور پہ ماؤنٹ آف جوپیٹر کے اوپر اور بھی بہت سے سائنز ہیں جو اپیئر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو سیریز ہے اس میں ہم اس سیریز کے اوپر صرف اور صرف یہ بات کریں کہ فیٹ لائن کی جو مختلف ویریشن ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اپنے فیوچرز کے ایپیسوڈز کے اندر ہم یہ لازمی بات کریں گے کہ ماؤنٹس کے اوپر جو آپ کے خاص طور پہ جو سائنس بنتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ ہم اپنے جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کے اوپر ہم لازمی بات کریں گے کہ ماؤنٹ آف سیٹن پہ جب آپ کے لکیر ختم ہوتی ہے، جو اس کا ایکچوئل گھر ہے یا جو اس کا ایکچوئل ایریا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا فیٹ لائن سے ریلیٹڈ تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگوں کے جو مسکنسیپشن ہے پامسٹری کو لے کے وہ ختم ہو سکیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔